अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। मशहूर ज़माना CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर जो कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के चहीते थे, उनके हक़ में सुप्रीम कोर्ट का वो तहरीरी हुक्म भी आ गया है जो 4 दिन पहले ज़ुबानी तौर पे सुनाया गया था। और उनका जो तबादला था सुप्रीम कोर्ट के 3 मुअज़्ज़ज़ जजों ने मुअत्तल कर दिए थे उनके तबादले के अहकामात। और आज 4 दिन बाद जो तहरीरी हुक्म आया है उसके बाद अब CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर ही रहेंगे। ये वो केस था कि जिस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ज़ाती तौर पे शॉर्ट नोटिस पे तलब किया और वो आए। और इसी केस की समाअत के दौरान जब तबादले के तरीक़ेकार का पूछा गया तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि ये उनकी इजाज़त से ये CCPO लाहौर का तबादला किया गया था। और कानून में जब निगरान हुकूमतें बन जाती हैं तो फिर निगरान हुकूमतें इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से ये तबादले कर सकती हैं, मगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दे सके कि जिसके तहत निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से तबादले की इजाज़त मांगी हो। मगर ये ज़रूर बताया कि इस ज़ुबानी तबादले की इजाज़त मांगने और ज़ुबानी तौर पे इजाज़त देने के बाद 3 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक मरासले के ज़रिए पूरे सूबे में जो पुराने पुलिस अफसरान तैनात थे उनके तबादले के अहकाम जारी किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि इसमें इर्रेगुलरिटी हुई है, बेज़ाब्तगी हुई है, तो इसलिए उस हुक्म को मुअत्तल किया जाता है और CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर अब लाहौर में बतौर CCPO अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। तो आज 4 दिन बाद ये तहरीरी हुक्मनामा आ चुका है, मगर इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के जो अहकामात हैं तबादले के, उनको मनसूख नहीं किया गया, उनको मुअत्तल किया गया है। हालांकि ये मनसूख भी हो सकते थे और ये मामला ख़त्म भी किया जा सकता था, मगर सुप्रीम कोर्ट के अब 3 जजों का जो तहरीरी हुक्म है उससे ये लगता है कि ना सिर्फ ये CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के जो अहकामात हैं वो मुअत्तल रहेंगे, बल्कि अब जो इलेक्शन कमीशन है या जो निगरान हुकूमत है पंजाब की वज़ीर आला मोहसिन नकवी की, वो CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर को लाहौर से हटा भी नहीं सकेंगे। उसकी वजह यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने लटका दिया है। और लटका ऐसे दिया है कि इस मामले को एक दूसरे केस में जिसमें पुलिस अफसरान के तबादलों के हवाले से पुलिस ऑर्डर के कानून का जायज़ा लिया जा रहा था उसके साथ मुंसलिक कर दिया है। तो यानी कि जब तक अब उस केस का फैसला नहीं होता तब तक CCPO लाहौर को उनके ओहदे से ना तो इलेक्शन कमीशन हटा सकता है, ना वज़ीर आला पंजाब उसको हटा सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि अगर इस दौरान इलेक्शन होते हैं तो ये इलेक्शन CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के अंडर ही होंगे। तो जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बैठा, जिसमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अतर मनल्ला शामिल थे। और वो 3 रुकनी बेंच चारों सूबों के अंदर पुलिस अफसरान के तबादलों की कानूनी हैसियत का जायजा लेता रहा। पुलिस ऑर्डर जो जनरल मुशर्रफ के दौर में जारी हुआ था उसमें आला पुलिस अफसरान को 3 साल के मुद्दत की पोस्टिंग को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि 3 साल तक उनका टेन्योर होगा, उससे पहले उनको नहीं हटाया जा सकता, मासिवाए कि उनके खिलाफ कोई शिकायत हो और उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की जाए तहरीरी तौर पे, फिर उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये जो 3 रुकनी बेंच है आज उसने मुख्तसर समाअत की, पुलिस आर्डर का जायज़ा लिया और गुलाम मोहम्मद डोगर के केस को टेक अप नहीं किया, मगर अब ये मामला 1 महीने बाद यानी मार्च के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। तो अगर पुलिस अफसरान के सूबों में तबादलों के हवाले से मामला मार्च के आखिरी हफ्ते तक चला गया है तो फिर कानूनी तौर पे गुलाम मोहम्मद डोगर का मामला भी अब मार्च के आखिरी हफ्ते तक चला गया है। हालांकि इसमें फैसला करने वाला कोई मसला नहीं था, मगर गुलाम मोहम्मद डोगर का मामला भी उन फाइलों के साथ, गुलाम मोहम्मद डोगर की फ़ाइल भी अब चली गई है मार्च के आखिरी हफ्ते तक और गुलाम मोहम्मद डोगर को लाहौर से कोई नहीं हटा सकता। जो तहरीरी फैसला आया है उसके आम नुकात जो चीदा नुकात हैं
وہ اگر پڑھ دیں جو وجوہات بتائی گئی ہیں، وہ جسٹس اعجاز الاحسن کا لکھا گیا یہ فیصلہ ہے، اور جسٹس اعجاز الاحسن لکھتے ہیں، اور یہ اس وقت کا یہ فیصلہ ہے جب منیب اختر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، کہ اس عدالت کے حکم پہ کچھ دستاویزات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریکارڈ پہ رکھی، جن کا سپریم کورٹ نے جائزہ لیا، اور پھر 26 جنوری کے اس خط کا بھی جس کے تحت الیکشن کمیشن نے پورے صوبے میں تمام انتظامی افسران کے تبادلوں کا حکم دیا تھا۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی منظوری سے غلام محمد ڈوگر سی سی پی او کا تبادلہ کیا گیا تھا، اور یہ منظوری جو ہے نگران حکومت نے زبانی طور پہ الیکشن کمیشن سے مانگی تھی، اور پھر الیکشن کمیشن نے ان کو دی تھی، اور الیکشن کمشنر نے زبانی یہ منظوری دینے کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ اختیار جو ہے الیکشن کے جو قوانین ہیں ان کے تحت الیکشن کمیشن کو سونپا گیا ہے کہ جب نگران حکومت آ جاتی ہے تو سرکاری ملازمین کے تبادلے، پولیس افسران کے تبادلے جو ہے الیکشن کمیشن کی منظوری سے ہو جاتے ہیں۔ تاہم کیا یہ اختیار چیف الیکشن کمشنر کو حاصل ہے، اور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اختیار اپنے سربراہ یعنی چیف الیکشن کمیشن کو دیا ہے؟ اس حوالے سے کوئی دستاویز جو ہے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں پیش نہیں کر سکا، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ زبانی منظوری کے بعد، الیکشن کمیشن کی زبانی منظوری کے بعد نگران حکومت نے فوری طور پہ متعلقہ پولیس افسر کو تبدیل کر دیا تھا، تو جس کے حوالے سے پھر عدالت نے کہا کہ ہم نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ کیا یہ کوئی روایت ہے، کیا یہ کوئی پریکٹس ہے کہ الیکشن کمیشن زبانی درخواست وصول کر کے زبانی جو ہے اس کی منظوری بھی دے دیتا ہے تبادلوں کے حوالے سے، جس پہ کوئی جواب جو ہے واضح ڈی جی لاء نے نہیں دیا، اور پھر یہ کوشش کی گئی سیکرٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ وہ ایسی روایت کے حوالے سے کچھ اس کی دلیل دیں، مگر ان کا جو جواب ہے وہ بالکل اطمینان بخش نہیں ہے۔ تاہم ریکارڈ کے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ الیکشن کمیشن زبانی طور پہ ایسے ٹرانسفر اور پوسٹنگ کی منظوری دے سکتا ہے، اور پھر عدالت اپنے حکم میں لکھتی ہے کہ ہمیں چیف الیکشن کمشنر نے مطلع کیا ہے کہ یہ جو عدالت کے سامنے سی سی پی او ڈوگر کا معاملہ زیر سماعت تھا اس کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا، تو اس لیے بظاہر یہ ایک بے ضابطگی ہے، اور اس بے ضابطگی کے ساتھ ہی سی سی پی او غلام محمد ڈوگر کا تبادلہ کیا گیا۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں ہماری یہ رائے ہے کہ جو زبانی منظوری دی گئی ہے اور جو زبانی درخواست کی گئی تھی سی سی پی او ڈوگر کے تبادلے کے حوالے سے، جو حکومت پاکستان نے جو پھر ان کو تبادلہ کیا ہے، وہ ایک کوشش تھی کہ عدالتی جو حکم ہے اس کو سرکمنٹ کیا جائے، یا اس کو نظر انداز کیا جائے، یا اس کو بائی پاس کیا جائے، اور خاص طور پہ جب یہ معاملہ پہلے سے سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا تو پھر ان کا تبادلہ کیسے ہو سکتا تھا، اور ایک کوشش کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے، اور اس طرح کی کوئی بھی کوشش اور تبادلے کا حکم جو ہے وہ قانون کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو معطل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ سپریم کورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم کو معطل کرنے کی بجائے منسوخ کر کے کیس ختم کر دیتی، لیکن انہوں نے معطل کیا اور اس معاملے کو مزید لٹکا دیا، ایک دوسرے کیس کے ساتھ اس کو بھیج دیا کہ اب وہاں پہ یہ سنا جائے، تاکہ اور دوسرا کیس جس کی آج سماعت ہوئی ہے پولیس آرڈر کے حوالے سے، وہ اب مارچ کے آخری ہفتے میں مہینے میں چلا گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ 5 ججوں پر مشتمل پنجاب پولیس کے اندر تبادلوں کے حوالے کے کیس کی سماعت سن رہا ہے، تو ہم اس کیس کو اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ اب وہاں پہ وہ ایک قانون کا مسئلہ ہے کہ پولیس آرڈر کی کیا تشریح ہے، اور وہ جب قانون کی سپریم کورٹ تشریح کرے گی تب تک اب غلام محمد ڈوگر کو لاہور کے سی سی پی او کے عہدے سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور سپریم کورٹ نے غلام محمد ڈوگر کے اس تبادلے کے حوالے سے درخواست کا فیصلہ نہ کر کے عملی طور پہ غلام محمد ڈوگر کو لاہور سی سی پی او آفس میں پکا کر دیا ہے، اور یہ فائل جو ہے غلام محمد ڈوگر کی اپنے پاس رکھ لی ہے۔
تو یہ آرڈر تحریری آرڈر آ گیا ہے، اور آج کے بعد غلام محمد ڈوگر CCPO کے جو عہدہ ہے اس کا چارج بھی لیں گے، اور پھر مارچ کے آخر میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ سپریم کورٹ پورے پنجاب میں جو پولیس افسران کے تبادلوں کا معاملہ ہے اس کو پولیس آرڈر کی تشریح کے نام پہ اس کو کنٹرول میں لے لے، اور پھر جب الیکشن ہوں گے تو پھر پنجاب میں شاید وہ پولیس والے ہوں گے جن کی منظوری الیکشن کمیشن نہیں بلکہ سپریم کورٹ دے گی۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی فہرست جاری ہوگی، مراد یہ ہے کہ جو پولیس افسران ہٹائے گئے ہیں ہو سکتا ہے ان کو بحال بھی کیا جائے، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پنجاب کے جو موجودہ پولیس افسران ہیں ان سے پہلے کے جو پولیس افسران تھے ان کو بحال کر دیا جائے، یہ کہہ کے کہ پولیس آرڈر میں 3 سال کا ٹینیور ہے اور بغیر تحریری وجوہات کے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ الیکشن اگر آئندہ جب بھی ہوئے، ایک طرف تو یہ پولیس افسران کے تبادلے نہیں ہو پائیں گے سپریم کورٹ کی اجازت و منظوری کے بغیر، اور دوسری طرف سپریم کورٹ بہت جلد الیکشن کرانے کے لیے تاریخ بھی مانگ رہی ہے، جس حوالے سے ایک 9 رکنی بینچ سو موٹو کیس کی سماعت آج کچھ دیر میں ہی کرنے والا ہے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔